مولاي صل وسلم دائما. ایک واقعہ سنا دو واقعہ سنا دو. نہیں ہاں بولو نا, سنا دو نا. تو ایک واقعہ, نہیں ہاں بولو نا, سنا دو نا. تو ایک واقعہ بہت عجیب واقعہ, کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. یہ واقعہ تو بہت سننے جیسا, علماء کے لیے تو بہت بڑی عبرت کا سامان ہے. واقعہ یہ ہے کہ بغداد کا واقعہ. کہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو؟ بغداد میں ایک چھوٹا مدرسہ چل رہا, چھوٹا بغداد کی بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا مدرسہ جس میں 40-50 بچے پڑھتے, اور ایک مولانا ہے, کیا کہتے ہیں, حافظ صاحب کہتے ہیں, استاد کہتے ہیں, مولانا, وہ پڑھاتے. اب وہ جو مدرسہ ہے جس میں 40-50 اسٹوڈنٹس پڑھتے, بغداد کی بات کر رہا ہوں, تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو مدرسہ ہوتا تھا اس کی صفائی بچے ہی کرتے تھے. کوئی خادم نہیں ہوتا, کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہوتا. جو بچے پڑھنے آتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے, 8 سال کا, 9 سال کا, 10 سال کا, لیکن مولانا وہی بچوں کو کہتے تھے جاؤ پانی لے کر آؤ, چلو مدرسے کی صفائی کر لو. تو وہ 40-50 بچے پڑھنے آتے تھے. تو اب صفائی کا ٹائم آیا تو مولانا نے ایک بچے کو بلایا جو 8 سال کا, کتنے سال کا, لیکن بہت ذہین, جس کا سبق ہو گیا, سبق کا پارا ہو گیا. مولانا نے اس بچے کو بلایا اور کہا دیکھو وہ جو اس زمانے میں چمڑے کا ڈول ہوتا تھا, یہ پلاسٹک کا ڈول نہیں ہوتا, کہا وہ جو ڈول ہے نا وہ لے لو, وہ بکیٹ جو ہے وہ لے لو اور جاؤ جا کے پانی لے کر آؤ. اور اس زمانے میں پانی لینے کے لیے وہ بڑا دریا ہوتا تھا, اس پہ جانا ہوتا, لیکن وہ دریا قریب تھا. اب مولانا روزانہ بھیجتے تھے وہ 8 سال کے بچے کو, کہا کہ جاؤ جاؤ, وہ بغداد کی بات کر رہا ہوں, بغداد کی. مولانا نے وہ 8 سال کے بچے کو کہا وہ چمڑے کا بکیٹ لے لو اور جاؤ پانی لے کر آؤ. اب وہ بچہ تو پانی لینے چلا گیا اور یہاں مولانا دوسرے بچوں کو پڑھانے لگے. مولانا خود بھول گئے کہ میں نے بچے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. مولانا کو خیال آیا کہ وہ بچہ آیا نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے گھر پاس گیا. تو مولانا نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے. دوسرے 2 بچوں کو بلایا, کہا دیکھو وہ 1 گھنٹہ ہو گیا پانی لینے کے لیے گیا, ابھی تک پانی لے کر نہیں آیا. اب مولانا نے پیچھے 2 بچوں کو بھیجا. وہ 2 بچے تھوڑی دیر میں آئے اور آ کر رو کر کہنے لگے مولانا وہ بچے کا تو انتقال ہو گیا. مولانا حافظ صاحب تو کھڑے ہو گئے, میرا 8 سال کا بچہ کیسے, کہا وہ پانی لینے گیا, پاؤں پھسل گیا, گر گیا سمندر میں. تو مولانا نے کہا کوئی ہے نہیں نکال لے. کہا پورا محلہ جمع ہے وہاں پہ, پورا محلہ جمع, بڑے بڑے تیرنے والے اندر گئے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, لاش کا کوئی پتہ وتا نہیں ہے. وہ مولانا گھبرائے, بچوں کو کہا چلو 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 چلو. تو سب نے کہا ہم جا کے وہاں کیا کریں گے, ہم جا کے, ہم تو کس کو تیرنے آتا ہے, اور بچے کا تو 1 گھنٹہ ہو گیا, پاؤں پھسل گیا. پہلے بچے کے اماں ابا کو خبر کرو, اس لیے کہ بچے کے اماں ابا تھوڑا دور رہتے, خبر کرو. اب وہ مولانا گھبرا ہے کہ میں جا کے, ارے کوئی بھی گھبرائے گا, کیسے جا کے میں ماں کو بولوں تیرا بیٹا انتقال کر گیا, کیسے باپ کو بولوں کہ تیرا بیٹا, میں ماں کو کیسے بولوں کہ وہ تیرا بچہ جو صبح میں قرآن پاک لے کر آیا تھا اب وہ واپس نہیں آنے والا. ارے میرے دوستو, وہ تو جس کا بیٹا جاتا ہے وہ ماں جانتی ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی, وہ باپ جانتا کہ اس کے کلیجے پہ کیسا پتھر رکھتا. اور مولانا کہتے نانا میں اس کے اماں ابا کے پاس نہیں جاؤں گا. وہ مولانا اٹھے, کہاں کا واقعہ ہے, وہ مولانا اٹھے, دوڑے دوڑے ایک اللہ کے ولی کے دروازے پر گئے جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی. اس وقت حضرت جنید بغدادی کی عمر 80-85 سال کی عمر, 80-85 ایئر. دروازہ کھٹکھٹایا, مولانا نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. اب وہ بیچارے بوڑھے میاں حضرت جنید بغدادی نے دھیرے سے دروازہ کھولا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب کیا ہوا, مولانا کیا ہوا, اتنے گھبرائے کیوں ہے. مولانا نے آ کر کہا ایک بچے کو پانی لینے کے لیے بھیجا, پاؤں پھسل گیا, انتقال ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, بڑے بڑے تیرنے والے گئے, اس کے لاش کا کوئی پتہ نہیں ہے. کہا کہ میں اس کی ماں کو کیسے کہوں گا, اس کے ابا کو کیسے کہوں گا. ارے ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے, اور 8 سال کا بیٹا کیسے ماں محبت کرتی ہوگی. اور وہ بچہ چلا گیا, اللہ کی رحمت میں چلا گیا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تو آپ یہاں کیوں آئے. کہا حضرت آپ چلے نا, آپ جا کے اس کی ماں سے بات کریں, میں بات, آپ اللہ کے ولی ہے, یہاں بغداد میں سب لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں. حضرت جنید بغدادی پر قربان جاؤ, کہو سبحان اللہ. فوراً تیار ہو گئے, چلو ہم چلتے ہیں. گئے گھر پر گئے, وہ بچے کے گھر پر گئے تو پہلے معلوم کیا تھا, معلوم ابا تو کہیں سفر پہ گئے ہوئے, ابا تو 3-4 دن کے لیے سفر پہ گئے, تو وہ بچے کی ماں ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے اتنے اچھے انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا. عورت نے پوچھا کون, تو کہا جنید آیا, جنید دروازہ کھول دینا. وہ گھر میں جو عورتیں ہو کیسی اللہ کی ولیہ ہوگی. کہا جنید بغدادی میرے گھر پر اتنے دور چل کر آپ آئے. عورت نے دروازہ کھولا اور کہا حضرت پردے میں چلی گئی. کہا حضرت آپ بیٹھے نا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹھنے نہیں آیا, صرف یہ بتانے آیا اللہ نے تیرے کو ایک امانت دی تھی, اللہ نے واپس لے لی.
اللہ نے تیرے کو ایک امانت. وہ بیچاری گاؤں کی رہنے والی, وہ بیچاری دور رہنے والی عورت پردے میں, میرے کو نہیں سمجھ میں آیا کون سی امانت اللہ نے دی اور کون سی امانت اللہ نے لی. حضرت جنید بغدادی سمجھ گئی, یہ سمجھ نہیں رہی. تو کہا جو تیرا بیٹا آج مدرسے میں گیا تھا نا, وہ پانی میں ڈوب گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا اور ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی. دعا کر کے اس کی لاش مل جائے تاکہ ہم جنازے کی نماز پڑھ لے اور اس کو اچھے طریقے سے کفن دفن کر دے. ارے میرے دوستوں, کوئی اور ماں ہوتی کیسے چلائی ہوتی, لیکن وہ اللہ کی ولیہ بھی کیسی اللہ کی ولیہ کیا کہتی معلوم, اچھا تو میرا بیٹا ڈوب گیا, اللہ کو پیارا, میں ایک کام کرو, آپ تو اللہ کے ولی ہے نا, آپ وہاں جاؤ, تھوڑی دیر میں بھی آ رہی ہوں, تھوڑی دیر میں بھی وہاں. اب حضرت جنید بغدادی بھی وہاں. حضرت جنید بغدادی کے پہنچنے کے ساتھ تو جیسا سمجھو آدھا بغداد وہاں پہ جمع ہو گیا, آدھا بغداد جمع, اور بڑے بڑے تیرنے والے, اس زمانے کے تیرنے والے حضرت جنید کو کہے میں یہاں سے وہاں تک تیرا, میں اتنا اندر چلا گیا, مگر بچے کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں, کوئی لاش کا عطا پتہ نہیں. ابھی تو یہ باتیں ہو رہی کہ سب نے دیکھا پردے میں آ رہی ہے. کون آ رہی ہے؟ سب میں سناٹا چھا گیا, ماں آ گئی, ماں آ گئی, ماں آ گئی. اور سب کو معلوم تھا ایسا چلا کے روئے گی, ایسا چیخے گی, اس لیے کہ اپنے رکھتے جگر کو کھو دیا ہے, بلکہ کتابوں میں لکھا اس کا ایک ہی بیٹا, اکلوتا بیٹا. تو ماں, لیکن سب حیران ہو گئے. وہ اللہ کی ولیہ تھی, وہ عورت تھی, کیا تھی, آئی وہ عورت آئی اور آ کر وہاں دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی. سب مرد ایک طرف کھڑے, وہ بالکل پردے میں, شریعت کے مطابق جو حجاب ہوتا ہے, جو برقع ہوتا ہے, جس کا مذاق ہم نے آج اڑایا ہے, وہ بالکل شریعت کے مطابق حجاب میں, برقعے میں, پردے میں آ کر کیا کہتی ہے, آ کر کہتی ہے اپنے بیٹے کا نام پکار دیا, او میرا بیٹا کہاں ہے, 3 مرتبہ, او میرا بیٹا, جو بھی نام ہوگا, او میرا بیٹا کہاں ہے, او میرا بیٹا کہاں ہے. میرے دوست, آج بھی کتاب میں لکھا, اللہ کی قسم, سمندر کے بیچ میں وہ لڑکا کھڑا ہو گیا. سمندر کے بیچ میں وہ لڑکا, 8 سال کا لڑکا کھڑا ہو, پورا مجمع حیران. اس لیے سب سے پہلی بات ہے کہ سمندر میں کھڑا کون رہے گا؟ سمندر کا پانی تو جھول کھاتا ہے, آدمی کھڑا کیسا, ایک دم اسٹریٹ کیسے کھڑا رہے گا؟ اور وہ کیا کہتی معلوم, ایک تو کھڑا ہو گیا بیٹا, پھر کہتی بیٹا وہاں کھڑے ہو. سب پریشان ہے, اللہ کے ولی جنید پریشان, اپنے استاد کو پریشان کرتے ہو, یہ آدھا بغداد یہاں پہ جمع ہے, سب پریشان ہے, چلو آ جاؤ. او بیٹا سمندر پہ ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے جیسے راستے پر چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ چلا آ رہا ہے. اور سننا, جیسے وہ چلتا کنارے پر آیا تو ماں نے اس کو اپنے گلے لگایا, ماں نے انگلی پکڑا, اور ماں کیا کہتی ہے, مولانا, اس کے مولانا کہا ہے. تو مولانا وہاں کھڑے تھے, مولانا کو کہتی مولانا میں گھر لے جاتی ہوں اس کو, میں اس کو گھر لے جاتی ہوں, اور مولانا فکر مت کرنا, کل پھر آ جائے گا مدرسے میں, مولانا کل مدرسے. اور وہ ماں کیا کہتی ہے معلوم, ماں جاتے جاتے کیا کہتی, بچے کی انگلی پکڑی ہے, کہتی مولانا میں لے جاتی ہوں گھر پہ, تھوڑا کھانا کھلا دوں گی, پانی پلا دوں گی, صبح مدرسے میں آئے گا. اور مولانا کسی اور کو پانی کے لینے کے لیے مت بھیجنا, میرے ہی بیٹے کو بھیجنا. تو مولانا تو وہاں کیا گزری ہوگی وہ مولانا پر, کہنے لگے ہاتھ جوڑا, خود لینے چلا جاؤں گا پانی, کسی کو نہیں بھیجوں گا میں. تو وہ عورت کہتی نا مولانا, تمہیں اللہ کا واسطہ میرے بیٹے کو ہی پانی لینے کے لیے بھیجنا, اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے اس کو علم بھی ملتا ہے. اس کو اتنا پیارا جملہ وہ ماں نے کہا, یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا, پانی لے کر آئے گا, آپ کی ہر خدمت کرے گا, اس کو اللہ علم نبوت بھی عطا کرے گا, نور نبوت بھی عطا کرے گا. وہ ماں نے جب یہ کہا, وہ تو لے کر بتاؤ یہاں لوگوں کا حال کیسا ہوگا. اس لیے کہ یہاں سب کو سمجھ میں نہیں آتا, اتنے بہت تیرنے والے گئے تو کہاں گئے تھے اندر بھائی, اتنے بہت تیرنے والے اندر گئے تھے نا, تو بچے کی لاش نہیں ملی نا, وہ بچہ تو بیچ میں کھڑا ہے. اب سب سے پہلا سوال ہے کہ بچہ پانی پہ کھڑا کیسے ہوا. دوسرا سوال ہے کہ ماں نے کہا آ جا, تو ایسے آیا جیسے راستے پر چلتا ہوا آیا, وہ تو سمندر میں چلا اور راستے پر کا ماں لے کر چلی بھی گئی. یہ کیا منظر ہوا. آدھا بغداد جمع ہے, آپس میں کہہ رہے یہ ہو نہیں سکتا, پانی پہ کھڑا کیسے ہوگا, وہ پانی پہ چلتا آئے گا کیسے. اور سب سے بڑی بات, جب بغداد کے بڑے بڑے تیرنے والے, سوئمنگ کرنے والے جب اندر گئے تو 1 گھنٹے سے, بلکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, کسی کو بچے کی لاش نہ ملی. تو یہ بچہ زندہ کیسے کھڑا ہے. بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے کوشچنز ہیں. اب بغداد والے جمع ہیں, اس کا کیا جواب دے. سب نے مل کے مشورہ کیا, اس کا جواب ایک ہی جگہ ملے گا, یہ جو بوڑھے میاں آئے نا حضرت جنید بغدادی, ان کو ہی پوچھو.
حضرت جنید بغدادی کو سب نے کیا آپ بتاؤ جب سوئمنگ کرنے والے گئے تیرنے والے گئے تو بچے کی لاش نہیں ملی نا، وہ بچہ کھڑا کیسے ہوگا، وہ سمندر میں کھڑا کیسے ہوا، اور وہ چلتا چلتا آیا کیسے؟ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے کو کیا معلوم، تم بھی اللہ کے بندے میں بھی اللہ کا بندہ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو میرے کو بھی نہیں معلوم۔ تو پورے بغداد والوں نے کہا نا ہم نے آپ کو اللہ کا ولی مانا ہے، ارے آپ تو ہمارے زمانے کے غوث ہیں، آپ تو ہمارے زمانے کے قطب ہیں، آپ تو ہمارے زمانے کے ابدال ہیں، ہم تو ہمارے بچوں کو آپ کی طرح بنانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے کو نہیں معلوم۔ حضرت جنید بغدادی میرے دوستو سننا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رونے لگے، اللہ یہ سارا بغداد مجھے پوچھتا، اللہ یہ تو تیری بات ہے، اللہ راز کی بات ہے، اللہ میں ان کو کیا بتاؤں گا، پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ، اللہ کی آواز آئی، ارے بولو نا کس کی آواز آئی؟ اور اتنی پیاری، اللہ نے دو باتیں کہی لیکن ڈنکے کی چوٹ پر دو باتیں کہی۔ سب سے پہلے اللہ کی آواز آئی، اے جنید، اللہ کی آواز آئی، اے جنید۔ وہ جو عورت ہے نا، عورت بچے کی ماں جو پردے میں آئی تھی، وہ جو ہے نا بچے کی ماں، وہ صبح ہوتی ہے تو محبت کے ساتھ میرا نام لیتی ہے، وہ شام ہو تو محبت کے ساتھ میرا نام لیتی ہے، وہ رات کو محبت کے ساتھ میرا نام اللہ اللہ لیتی ہے، وہ کھانا پکاتی ہے تو اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے، وہ کپڑا دھوتی ہے تو اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے، وہ برتن مانجتی ہے تو اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے، وہ گھر میں جھاڑو پوتے کا کام کرتی ہے تو اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے۔ اس نے محبت کے ساتھ میرے نام کو نبھایا۔ اللہ کہتا جنید، اس عورت نے محبت کے ساتھ میرے نام کو نبھایا تو سمندر کی گہرائی میں جس بچے سے وہ محبت کرتی ہے میں نے اس کو وہاں نبھا لیا۔ اس عورت نے میرے نام کو محبت کے ساتھ نبھایا تو وہ عورت جس بچے سے محبت کرتی ہے سمندر کی گہرائی میں میں نے اس کو نبھایا، ایسا نبھایا کہ تیرنے والوں کو نہ ملا اور فرشتوں کی گود میں میں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اور دوسری بات حضرت جنید بغدادی کو اللہ کی طرف سے آئی، کہا جنید سب تعجب کرے، سب کو سرپرائز ہوتا ہے، ہونے دو، تم کو بھی تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا جنید اما قرأت قول اللہ کی آواز آتی، جنید تو تو میرا ولی ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے قرآن میں، یہ سب لوگ تعجب کرنے دے، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، لیکن جنید تو تو قرآن کی تفسیر کو جانتا ہے، اے جنید تو تو حدیث کا بادشاہ ہے، تجھے تو معلوم ہونا چاہیے، میں نے خود قرآن میں کہا ہے اے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرتے رہو گے، میں آسمان پر تمہاری فکریں کرتا رہوں گا۔ تو اس عورت نے زمین پر مجھے یاد کیا، میں نے آسمان پر اس کے بچے کو نبھا دیا۔ اور کہ نہیں بولو قرآن میں یہ ہے کہ نہیں، کھنے بولو ہے کہ نہیں، قرآن میں ہم زمین پہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آسمان پر ہمارے سب پرابلمز کو سولو کرے گا، لیکن شرط ہے تو زمین پہ یاد کر تو میں آسمان پر تیرے پرابلم سولو کروں۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندے زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمان پر تیرا نام لوں گا، فرش پر مجھے یاد کر لے، میں عرش پر تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اے میرے بندے انسانوں کے بیچ میں، جناتوں کے بیچ میں، گنہگاروں کے بیچ میں مجھے محبت سے یاد کر لے، میں فرشتوں اور معصوموں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا۔ بلکہ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ کا ترجمہ اگر صحیح مل جائے نا، اللہ کیا کہتا معلوم، فَاذْكُرُونِي اے میرا بندہ مجھے یاد کرنا، تو ہم کہتے ہیں اللہ کیسے یاد کروں؟ اللہ کیا کہتا، آج اپنی طاقت کے مطابق یاد کر لے، اذکرکم میں اپنی قدرت کے مطابق یاد کرتا رہوں گا۔ ہماری طاقت ٹیمپروری ہوگی، اس کی قدرت پرماننٹ ہوگی۔ تو چلو میرے پیارو آ جاؤ، آج ہم بھی ذکر تو بھائی ہم جب یہ مسجد میں الحمدللہ اللہ ہمارے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا شعیب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہاں ہر سال آنا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ آنا ہوتا ہے، لیکن میرے پیارو آج ہم ذکر کریں گے، کرتے نا ذکر تو کرتے، لیکن آج ذکر ہم کریں گے حضرت جنید بغدادی کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر عورت نے اللہ کے نام کو محبت کے ساتھ نبھایا تو اللہ نے بھی اس کی ضرورت کا خیال کر لیا۔ آج ہم بھی بہت ضرورت مند ہے، کوئی پریشان ہوگا، کوئی بچے کی لائن سے پریشان، کوئی بیوی کی لائن سے پریشان، کوئی اپنی طبیعت کی لائن سے پریشان، کوئی اپنے گھر کی لائن سے پریشان، کوئی اپنے ماں باپ کے حالت میں پریشان۔ آج ہم ذکر کریں، لیکن یہ واقعے کا واسطہ دے کے اللہ کو ذکر کرے کہ اللہ اگر کوئی تیری بندی ذکر کرتی ہے تو تو سمندر کی گہرائی میں ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تو ایک مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ میں بھی بہت پرابلم میں ہوں، آج میں بھی ذکر کروں، اللہ میرے ذکر کی وجہ سے میرے پرابلم کو دور کر دینا۔ تو کون کون تیار ہے؟ نیت کر لو، نیت کر لو، جو بھی آپ کے دماغ میں پرابلم ہو، آپ کو زیادہ معلوم ہو کیا تکلیف ہے، میں ذکر کروں گا، اللہ آج روزے کی برکت سے میری یہ تکلیف کو دور، بولو انشاءاللہ، بولو